نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے نہایت ضروری آداب۔ ہم بستری کے شرعی آداب کیا ہیں؟ ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے اور ہم بستری کے بعد کرنے والے ضروری کام کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم بستری کے کہ یہ دل کو صاف کرتا ہے، اور اس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ عمل کیا ہے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران اگر مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ دو الگ الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس رکھے۔ جب اس کا شوہر مباشرت سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے تھما دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے، پھر عورت دوسرے کپڑے سے اپنی صفائی خود کرے۔ اگر ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو وہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید ہی کسی اور مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت و پاکیزگی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیم عضو کو لگ کر گندگی اور بیماری کا باعث بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبتیں ہوتی ہیں جو اگر کچھ عرصہ تک چمٹی رہیں تو الرجی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے۔ اگر دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف اتباع کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور از سر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو مخصوص کا درجہ حرارت نارمل ہوتا ہے، لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو مخصوص کی طرف حرکت کرتا ہے، جس سے اس کی حرارت اور لمبائی بڑھ جاتی ہے، اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ایک ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد اگر عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے۔ اس سے صورت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم بستری کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مباشرت کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوان اسی فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر ہو، اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقے میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، اور عورت کو بھی مشقت نہیں ہوتی۔ عمل ٹھہرنے کے لیے بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ اتباع کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں سب سے بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر تعفن پیدا کرتی ہے جو اذیت کا باعث بنتی ہے۔ مختلف کتب احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی ہو تو یہ عمل زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ ہم بستری کا عمل ایک پرسکون ماحول چاہتا ہے جو تیز روشنی میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی اختیار کی جائے۔ عورت کا جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا انزال میں تیزی لاتا ہے
مزید برآں اس سے شرمگاہ میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ جب عورت پانی سے استنجا کرتی ہے تو مخصوص ہارمونز کی وجہ سے لذت بڑھ جاتی ہے۔ عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلد ہوتا ہے، جس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے، اور مرد بہت جلد اور پر قادر ہو جاتا ہے۔ عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کے بعد کوئی مقوی یا میٹھی غذا جیسے انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد ملا ہوا دودھ یا میوہ جات کھا لینے سے قوت باہ کم نہیں ہوتی۔ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑ ہی کھا لیں، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ عموماً لوگ فوراً ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، جو جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت جسم بہت گرم ہوتا ہے اور حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی ٹھنڈا پانی استعمال کرتا ہے تو اس سے دمہ یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس طرح دھوپ سے آنے کے بعد فوراً پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی جسمانی حرارت کی وجہ سے ٹھنڈا پانی سخت نقصان دہ ہے۔ ہم بستری کے بعد ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی فوراً ایک ہی کپڑے سے نجاست یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نجاست لگ جاتی ہے۔ اس سے الرجی جیسی بیماریوں اور آپس میں نفرت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس طرح ہم بستری کے فوراً بعد اپنی شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، کیونکہ اس وقت جسم گرم ہونے کی وجہ سے نسیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض حکماء کے مطابق فوراً ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نامردی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب جسم نارمل ہو جائے تو دھو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں۔ وہ خواتین جن کا عمل نہیں ٹھہرتا، انہیں چاہیے کہ وہ فوراً پیشاب کرنے نہ جائیں، کیونکہ اس دوران بچہ پیدا کرنے والے جراثیم اندر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ فوراً استنجا کرنے سے وہ باہر آ جاتے ہیں، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کم از کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہیں، تاکہ مادہ اندر جا سکے، باہر نہ آنے پائے۔ اسی طرح ہم بستری کے فوراً بعد ہرگز نہ نہائیں، کیونکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں ٹھنڈا پانی ڈالنا جسم کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ دیں، تاکہ جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہی نہانے یا استنجا کرنے کے لیے جائیں۔ اگر آپ فوراً نہائیں گے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا خدشہ رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔